شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مونا کاظمی، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم اپنے کنکلوژن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور ایک نتیجے کو اخذ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے استقبال کرنا چاہوں گی آغا کاشان علی صاحب کا، جو مذہبی اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، اور ایک بہترین ریسرچ جو تاریخ پر ان کی موجود ہے اس کے ساتھ مسلسل ہمارے ساتھ ہر نشست میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ مسلسل بہترین پس پردہ حقائق سے پردہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں بلا کسی تاخیر کے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی نیگیٹو پرسنالٹیز کی، ہم نے بات کی کربلا میں اصحاب حسینی علیہم السلام کی، ہم آج بات کرنا چاہیں گے خانوادہ بنو ہاشم، کربلا میں ان کا کیا کردار رہا؟ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کینیڈا اور آپ کا خامن بخاری صاحب، مونا کاظمی صاحب، کہ ایک ایسے موقع سے آپ لوگوں نے نوازا کہ جس موضوع پہ میں طویل عرصے سے بات کرنا چاہ رہا۔ آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ جیسے جیسے ہم لوگ کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں، بات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ بالکل تو کربلا ایک ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ ممکن نہ ہو، بالکل نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ اتنا کمپریہنسو ٹاپک۔ خیر، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ خانوادہ بنو ہاشم اور ان کا کیا کردار رہا کربلا، کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ تو سب سے پہلے تو خانوادہ بنو ہاشم کا ایک مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ خانوادہ بنو ہاشم یہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ وہ خاندان ہے جو آل ابراہیم علیہ السلام اور آل اسماعیل علیہ السلام، بے شک بے شک یہ وہ خاندان ہے جس پہ برادران درود ابراہیمی اپنی نماز میں واجب سمجھ کے پڑھتے۔ بے شک ایسا ہی۔ اسی خانوادے میں ایک کلیدی کردار رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا۔ بے شک اور اب جس خاندان نے بنو ہاشم کی قربانیاں میں کربلا میں بتانے جا رہا ہوں، اصل میں وہ خانوادہ ابو طالب ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام پوتے ہیں ابو طالب، امام سجاد علیہ السلام پوتے ہیں ابو طالب کے، بے شک علی اکبر علیہ السلام پڑ پوتے ہیں ابو طالب کے۔ بے شک توجہ طلب ہمارے جناب زینب سلام اللہ علیہ پوتی ہیں ابو طالب کے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پڑ پوتی ہیں ابو طالب کے۔ چاروں طرف پورے بنو ہاشم کے شجرے میں صرف آل ابو طالب نظر آتے ہیں۔ بے شک بے شک اور آخر میں جس شخص کی اوپر کربلا کو برپا کیا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ بھی پوتے ہیں ابو طالب کے۔ بالکل یہ خاندان ابو طالب ہے۔ کاش دنیا ایمان ابو طالب کے بجائے اب احسان ابو طالب پہ بحث کرے۔ بے شک ایمان ابو طالب کا چیپٹر کلوز ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ اب قیامت تک احسانات ابو طالب پہ بات ہونی چاہیے۔ بے شک
کیونکہ اللہ نے سورہ رحمان مبارکہ میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الإحسان بے شک فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تکذبان احسان کی جزا تو بس احسان ہے اس رب کے نزدیک، اور تم اپنے پروردگار کی کون سی بے شک بے شک کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ صاحبان نعمت سامنے ہیں اور دنیا نعمت کے اوپر پتھر اور تیر برسا رہی۔ ایسا ہی ہے دیکھیں خیر ابھی کربلا تھوڑی دور ہے کیونکہ ابھی عباس زندہ ہے۔ بے شک جب تک عباس زندہ تھے، کون ہے عباس؟ ابن علی ہیں، ابن جناب ام البنین ہیں۔ بے شک کیسے تعارف کراؤں عباس کا ان 10 منٹ بعد؟ مجھے باقی شخصیات کو بھی دیکھنا ہے، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عباس وہ ہستی ہیں جنہیں اپنی ماں کے دودھ اور طہارت سے اتنا پیار تھا کہ تینوں بھائیوں کو جمع کر کے شب عاشور کہا تھا کہ کل صبح جنگ ہوگی اور میں نہیں سننا چاہتا ایسا کوئی جملہ جو میرے ماں کے دودھ پہ اس کی تربیت پہ پرفٹ ہوا۔ اور فتح سبحان اللہ کیا یہ ممکن تھا کہ حرف اٹھ جاتا؟ نہیں تھا، لیکن عباس نے حجت تمام کی۔ قسمت اپنے بھائیوں، یہ ہوتا ہے بڑا بھائی، بالکل یہ ہوتا ہے بڑا بھائی۔ حسین سے چھوٹے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے چھوٹے ہیں، اپنے بھائیوں سے بڑے، وہاں حکم جاری کر دیا۔ شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جناب زہیر نے، جناب بریر نے یاد دلا دیا کہ تم جانتے ہو کہ امیر المومنین نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ تلوار سیکل کر رہے تھے، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس وجہ سے کی تھی کہ ان جیسی باوفا اور جانثار کوئی خانفی پر۔ سبحان اللہ تو گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے کہ تم تربیت کی وفا کی اور اس کی بات کرتے ہو، تم یہ دیکھو انگڑائی لی ہے تو زرہ کٹ کے جا، سبحان اللہ زور ڈالا ہے تو رکابیں کٹ کے جا گئے کہ کل اگر مولا نے اجازت دے دی تو 1 ساعت کے اندر کوفے کے دارالعمارہ پر حسینی پرچم بہنا رہو۔ اکیلے کو اجازت دی تھی، عباس علمدار عباس نصرت کے لیے مانگا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امتحان صبر اور وفا یہ ہے کہ آپ نے اب جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنا صرف اندازہ کر لیجئے اگر سب سے پہلے آپ بعض جنگ کرنے چلے جاتے کربلا، آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے، بالکل آج ہم شہادت حسین کو ڈسکس نہ کر رہے ہو، بالکل ایسا ہی ہے آج ہم حکومت حسین کو ڈسکس کر رہے ہو، بے شک لیکن اس شہادت کا پیمانہ ہے تو مجھے بتائیے آج کے دور میں بے سہارے ہونے کے عالم میں اگر مجھے غازی عباس جیسی کوئی سپورٹ مل جائے میں چھوڑوں گا؟ بالکل نہیں سوچیے، مولا حسین کی اپنی روحانی اور معنوی حیثیت کو تھوڑی دیر ایک طرف رکھ کے سوچیں کہ ایک مظلوم تنہا شخص کو عباس جیسا سہارا ملا ہوا، بے شک اور وہ اس عباس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے درجے کو پہچان رہے ہیں، عباس ہتھیار چھوڑ کے جاؤ، پانی۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شاید اس طرح کا کوئی جملہ بھی کہا ہے، سننے میں آیا ہے مجھے، کنٹروورشل ہو جائے تو ہو جائے لیکن حرمت اور عزت عباس پہ تو کوئی برداشت نہیں ہے۔ بالکل ایسا بالکل ایسا ہی بالکل جملہ کہنے سے پہلے چاہے میں ہوں، میں بھی خطا کا پتلا ہوں، مجھے بھی احتیاط کرنی چاہیے، ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا ہی ہے نکلا کسی وجہ سے تقویٰ کو سمجھاتے ہوئے جملہ نکل گیا، پرہیزگاری کو سمجھاتے ہوئے جملہ نکل گیا، یا توبہ کی اہمیت پہ یا کفارے کی اہمیت پہ جملہ نکل گیا، لیکن وہ حرمت عباس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے کہ مناسب جملہ نہیں تھا کہ عباس کے بازو اس لیے قلم ہوئے تھے کہ غازی عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھا لیا تھا، اس کے کفارے میں ان کے بازو قلم ہو۔ اللہ یہ کوئی بات نہ ہوئی کہنے والی، یہ کون سا تقویٰ ہے، کون سا کفارہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فضیلت کیسے ملتی کہ جو تمام معصومین کی زیارت ہے وہی غازی عباس کی زیارت؟ بے شک آپ نے زیارت اگر کربلا میں پڑھی ہے، گھر پہ زیارت کی کتابوں میں اٹھائیں، کہاں مختلف ہے عباس علمدار علیہ السلام کی ایسا زیارت؟ ہی ہے بے شک کس طرح آپ ان کو سلام کرتے ہیں، ایھا التقی النقی عبد الصالح، کہ یہ عبد صالح آپ ان کو زیارت میں کہہ رہے، پھر کہہ رہے کفارہ ادا کیا، اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔
اور امام سید سجاد علیہ السلام جب مدینے آئے تھے تو جب مولا عباس کا نام لیا جاتا تھا تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اگر اجازت دے تو ایک واقعہ عرض کرتا بالکل بالکل. ہوں. قسط اگر طویل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ واقعہ ایک بہت بڑے عارف ایران کے بڑے آیت اللہ گزرے، انہوں نے فرمائے. غالباً آیت اللہ تہرانی ہے، یہ میں نے غازی عباس کے فضائل میں پڑھا تھا. امام رضا علیہ السلام کے روزے کا آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر عقیدت مند آ کر اس طرح لپٹ جاتے ہیں، کبھی کبھار جسارت لگتی ہے، عقیدت کی انتہا. اب ایک ایرانی شخص کھڑا ہوا تھا، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا مجھے کیسے خالی بھیجیں گے، کیا میں خالی جاؤں گا؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا. اور کچھ ایسے جملے، ایسا انداز تھا کہ تھوڑی جسارت لگ رہی تھی. یہ آیت اللہ کھڑے ہوئے دیکھنے تو، اور یہ عارف ہیں، ان کے پاس عرفانی نگاہ ہے، یعنی آیت اللہ بہجت، آیت اللہ سعید علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ سعید ہاشم عداد کی طرح نگاہ ہے ان کے پاس. اس نگاہ سے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جسارت ہو رہی ہے اور کچھ ہے تذبذب کا معاملہ اندر زری میں. انہوں نے سوچا میں جا کے تھوڑا سا وارن کر دوں. دیکھا نہیں یار، امام جانے اور یہ جانے، میں کون ہوتا ہوں. یہ کھڑے ہو گئے. اچانک دیکھا ایک شعلہ سا لپکا اور اس شخص کی روح کو جلا دیا. وہ وہیں زری پکڑے پکڑے اس کا دم نکل گیا. کئی لوگوں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، کیسی موت نصیب ہوئی زری کے اوپر. اب یہ تو دیکھ رہے تھے، کانپ گئے، کئی لمحوں تک آگے نہ بڑھ سکے. بالآخر آگے آئے، روتے ہوئے کہا اے امام رؤوف، اے امام رضا علیہ السلام، آپ تو مہربان ترین ہیں. بے شک. آپ کے دربار میں بے شک وہ بہت جسارت کر رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو اسی وقت امام نے الہام کیا کہ لوگ وقت نہیں دیکھتے، لوگ وقت نہیں دیکھتے. بے شک دربار امام ہے، لیکن اس وقت میں کیا کروں؟ چچا عباس زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو ایک نگاہ دیکھا ہے صرف. اب عباس اگر نگاہ کرے گا تو امام بھی نہیں روکے گا، ایسا ہی. کیونکہ میرے تو چچا ہیں. بہت احتیاط. بے شک ہم کہہ کے جاتے ہیں ارے مولا پر جا رہے ہیں، خالی کیسے آئیں گے؟ مولا کے پاس جا رہے ہیں. ارے بھائی، مولا دیں احسان، نہ دیں اس سے بڑا احسان. ہر دور میں مولا نے بچایا. احتیاط. دنیا کو آپ دھکے دیتے ہوئے زری پہ جاتے ہوئے دیکھ لو، آپ کی کونی بھی کسی کو نہ ٹکرائے. یہ زیارت امام کا پروٹوکول ہے. بالکل ایسا. یہ ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام. بے شک. غازی سرکار عباس علمدار علیہ السلام 40 پر تمام زائرین کے نام لکھتا. اور کون کرتا ہے ہماری محافظت؟ آج بے تک شک. کون ہماری استعانت کرتا ہے؟ بے شک. جو اتنا بڑا وسیلہ ہو، اس کے نام کے ساتھ ایسی جسارت نہیں ہونی چاہیے. بے شک. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تقویٰ کی اور مثالیں سامنے ہیں، کفارے کی اور مثالیں بہت سامنے ہیں. بے یہ شک. ہستیاں منصوص من اللہ ہیں، بے شک. اللہ سے جڑی ہوئی ہستیاں. اور یہ غازی عباس علمدار علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو 9 لاکھ کے لشکر کا بھرم خالی ہاتھوں توڑ دیتے. بے شک. یہ تو بنو ہاشم کی ایک تلوار ہے. اب مجھے شہادتیں نہیں پڑھنی، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیا اس کردار، اس پلید کردار کے سامنے یہاں کس کوالٹی کے کردار. بے شک. یہ 72 اصحاب نہیں ہے میرے مولا کے، یہ کائنات کا خلاصہ ہیں. بے شک. یہ وہ آئینے ہیں جس میں حسینیت کی شمع جلتی ہوئی نظر آئے. سبحان اللہ. بے شک. اب آتے جناب علی اکبر علیہ السلام کی طرف. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ شبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بھول بھی گیا ہے تو یہ اذان سن کے، یہ شبیہ دیکھ کے، بالکل. یعنی چاہتے ہوئے بھی. نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں مایوسی کا تو شائبہ ہی نہیں ہے. صحابہ. بے یہ شک. بالکل. جملہ بتا رہے ہیں میرے مولا کا جب علی اکبر جا رہے ہیں کربلا میں. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں پوری حیات پڑھتا جناب علی اکبر کی. جب علی اکبر جا رہے ہیں تو بھی امام نے امت کو یاد دلایا ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ امام نے مصائب والی دعا کی، نہیں، مولا کہہ رہے ہیں، لشکر کو بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں، اے اللہ اب وہ بچہ بھیج رہا ہوں، بے شک. وہ نوجوان بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، رفتار میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں تیرے نبی کی تصویر. بے شک. اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے. حفاظت کی دعا نہیں کر رہے کیونکہ جا شہادت کے لیے رہے. کہیں امام نے کہا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت، اور ایسا ہو نہیں سکتا امام حفاظت کی دعا کرے اور اللہ نہ بچائے. نہ بچائے. ان کو بتایا تھا بدبختوں کو کہ پہچانو
کس کے خاندان کو مارنے پہ تلے گئے. بے شک. اور کیا کردار ہے حضرت علی اکبر کا کہ جب ساری برچیاں لگ چکی, سب کچھ ہو چکا, تو پھر بھی ذہن میں یہ ہے کہ میرا باپ کتنا ضعیف ہو چکا ہے, کتنا پیاسا ہے, کتنا بھوکا ہے, وقت کا امام ہے, اس کا ایک احترام ہے. ہر وقت جب شہید کو اٹھانے گئے تو ایک حوصلہ تھا کہ عباس موجود ہے, علی اکبر موجود ہے. اب تو سب جا چکے ہیں. اچھا, عباس پہ میں سہارا دے کر لے گیا بابا کو, اب میں ہوں, کوئی نہیں ہے. ایک بیمار بھائی ہے جو خیمے میں پڑا ہے. سب شہیدوں نے کہا یا مولا ادرکنے. یہ شہید کہہ رہا ہے یا ابتا علیک منی السلام, بابا آپ پر میرا سلام, اب نہ آئیے گا. مگر حسین بچھنیوں کے وقت چلے, مترکر سین سے زمین. اور آخر وقت نے بھی بابا کو تسلی دے, بابا میرے سرہانے نانا آ گئے, بابا میرے دائیں طرف دادا آ گئے, بائیں طرف دادی آ گئے, بابا یہ جناب خدیجہ, جناب رسول خدا, بابا تسلی رکھیے گا, میں محفوظ ہاتھوں میں جا رہا. سوچنے کی بات, وہاں جو مر رہا ہے تڑپ کر مر رہا ہے, جہنم رسید ہو رہا ہے. یہاں جو جا رہا ہے وہ اتنے سکون میں ہے, وہ آغوش مادر کی طرف جا رہا. ابھی جب رخصت کر کے آئے تھے بیویوں کو تو کیا منظر قیامت تھا. بیویاں کہہ رہی تھی اکبر ارحم غربتنا, ہماری غربت کر رہے ہیں ہم کس کارا. جب یہ لاشا جائے گا تو جانے کیا ہوگا. بالکل. اس کے خاندان نے ایک ششماہا بھی ہے. چلے اکبر 18 سال کے تھے, عباس 32 برس کے تھے, سمجھ میں آتا ہے. عباس کے بھائی بھی بھرپور جوان تھے. 6 ماہ کے بچے میں وہ مہر ثبت کی ہے کربلا پر تصدیق. بے شک. کیا کہنے. عباس کی تلوار, علی اکبر کی تلوار جسارت ہو جائے گی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مولا حسین کی ذوالفقار کے کام ایک طرف ہے, اصغر کی مسکراہٹ اور سوکھے لبوں پہ زبان پھرنا ایک طرف ہے. بے شک. یہ مولا حسین کا رحم تھا کائنات پہ, اور صبر تھا کہ اکبر کے پیر رگڑنے سے پہلے واپس اٹھا گئے. پیر رگڑے جاتے تو زمزم کا آنا لازمی تھا. بے شک. یہ وہ ہستی. 2 بچوں کی بات کروں جی جی. کہ وہ مثل مولا عباس گھاٹ پہ بھی قبضہ کیا, پانی پہ قبضہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, بہادری بھی ویسی چل رہی ہے, لیکن عمریں بہت چھوٹی ہیں. اسرانِ جناب زینب سلام اللہ علیہ. بالکل بالکل. کاش کبھی دنیا یہ سمجھ سکے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت اس کائنات کی سب سے بڑی زیارت. بے شک. میں ضرور حضرات محمد پہ پڑھتا ہے, صرف اتنا پڑھوں گا کہ یہ اس ماں کے لال ہے جس نے کہا تھا واپس نہ, بے شک. نہ صدقہ کر چکی ہیں. بے شک. اور اتنے بہادر تھے کہ لشکر کو کاٹتے چلے گئے لیکن واپس نہ آئے. واپس. اور ماں کا کردار یہ کہ اپنے بچوں پہ نہ روئیں. علی اکبر تو ایسا ہی ہے. اتنا ہی پڑھوں گا, لیکن میں جناب زینب پر بات کرنا چاہوں. ذرا ایک منظر لائیں. اکثر ایک شبیہ بنائی جاتی ہے, کسی ایرانی آرٹسٹ نے بنائی ہے, کہ ایک قداور بی بی اور ایک چھوٹی سی بچی شبیہ ہے, اور وہ علم رسول خدا کو بلند کر رہی ہیں کربلا, لاشیں پڑے. ایسا ہے. ایسا ہی ہے. اب اس منظر کو ذہن میں لائیں تمام حاضرین, کہ ان کو لگا علم اب سرنگوں ہو گیا, حسین دنیا سے چلے گئے, اب یہ علم کبھی نہ اٹھایا جا سکے گا اور یزیدی پرچم بلند رہے گا. ایسے میں اچانک وہ علم بلند ہونا شروع ہوا. لشکر میں کیسی کھلبلی مچی ہوگی. ایسا ہی. اب کون آ رہا ہے لڑنے. اس کا جب نظر پڑی ہوگی کہ ایک 4 سال کی چھوٹی سی بچی اور ایک قداور بیوی اس علم کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں یا ربا تقبل منا حازن قربا. یہ علم بلند ہے اور بلند ہی رہے. بلندی. تو کیا ہمیں نہیں کہنا چاہیے جناب زینب کو علمدار بیوی. بے شک. شکر کریں لوگ کہ بیوی نے علم اٹھایا, ذوالفقار نہیں اٹھائی. بے شک. اگر ذوالفقار اٹھ جاتی
کتنا صبر ہے، یہ ایسا ہے حسن اختیار، بے شک یہ ہے حسن اختیار۔ اب آتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی طرف۔ ظاہری طور پہ بیمار کا پلا 8 محرم تک بیماری کی کوئی خبر نہیں، 9 محرم شدید بیمار، یہ بیماری کب شروع ہوئی اور کب تک رہی، یہی بس بتا یہ رہے ہیں جی کہ بالکل 8 محرم تک بیماری کی خبر نہیں ہے۔ 8 محرم کو یعنی مطلب پانی کے لیے بھی صحیح کی گئی ہے، 8 محرم بڑی جی بھاری مطلب تاریخ ہے، دیکھا جائے کربلا کی فیصلہ کن تاریخ، بے شک کوئی نیوز نہیں۔ 9 کا یعنی جب چاند طلوع ہوا ہے، یہ کہہ لیجیے 9 کی شب سے لگتا ہے بیمار ہوئے اور اسی بیماری کے عالم میں رہے ہیں شام غریبہ تک۔ امامت کی ذمہ داری کا کندھوں پہ آنا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اٹھا کے باہر لائیں خیمے سے جلتے، پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ایک شخص کتنا ناتواں تھا۔ پھر منوں کا بھاری توق ہے، زنجیریں ہیں دربار ہے۔ جناب زینب سلام اللہ نے سب سے بڑا بیڑا اسلام کا اٹھایا ہوا ہے، سب سے بڑا بیڑا، لیکن اس بیڑے کے چلانے والے، اس کو چپو دینے والے، اس کو ڈائریکشن دینے والے کا نام ہے امام سجاد علیہ السلام۔ بے شک سجاد اگر صبر نہ کرتے، ایک موقع پر رکی تھی نا جناب زینب سلام اللہ علیہ، سب کو حوصلہ دے رہی ہیں کہ پریشان مت ہو زینب ساتھ ہے، پریشان مت ہو زینب ساتھ ہے، اور آخر جب دربار گفا کا حال دیکھا، ابن زیاد کا حال دیکھا، سجاد میں نہیں جاؤں گی، پھوپھی نہ جائیں گی تو بابا کا کام ادھورا رہ جائے گا۔ بے شک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ پھوپھی بھتیجے کا رشتہ یا وقت کے امام کی مشاورت، ایک طاہرہ بی بی اور ایک طاہرہ بی بی کی نصرت اور معاونت ایک امام کا۔ بے شک بے شک اور میں نے تو دیکھا کہ امام سجاد کہیں بھی مشورہ زینب کے بغیر نہیں چلے۔ بالکل آج دنیا کیسے کہہ سکتی ہے کہ زینب جو ہے عصمت کبریٰ پر ہے، او عصمت صغرا ہے، پر معاملہ ہیں، چل رہا ہے۔ بالکل یہ صغرا اور کبریٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس خاندان میں کون کیا ہے۔ مشاورت کے ساتھ محافظت بھی تھی، بالکل، ان پر آنے والا پتھر اپنے اوپر کھاتی تھی، اس سے بھی تو بڑھ کر امامت کی حفاظت اس سے بڑھ کر ایک حفاظت اگر عرض کرتا چل بالکل آخری سوال کی طرف آپ کو آنا ہے۔ جی چیز حضرت عباس بن عبد المطلب مولا علی کے پاس آئے بعد وصال رسول، تیزی سے پڑھ رہا ہوں، اور کہا کہ تبرکات رسالت مجھے دے دو، خاندان کا بڑا میں ہوں۔ رسول خدا کا ماما، رسول خدا کی زرہ، تلوار وغیرہ سب دے دی تھی، ایسا ہی تھا۔ جی چچا سب مل گیا، کہاں مل گیا، چچا بس رخصت ہوں، وہ اٹھنا چاہتے تھے بستر سے کہ واپس بستر پہ جا گرے۔ عباس بن عبد المطلب بہت کا دعویٰ ہے، کہا چچا یہ رسالت کا بوجھ ہے، اسے صرف امامت اٹھا سکتی، امامت اٹھا سکتے، بے صرف شک امامت، یعنی امامت وزنی ہے، تبرکات سے اٹھا سکتی ہے، ایسا ہی بالکل ایسا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ سبحان اللہ خیمے سے سبحان بھتیجا اللہ، اٹھایا تھا یا امام اٹھایا تھا؟ امام اٹھایا تھا، بے شک صرف سبحان محافظت اللہ، نہیں ہے، وہی درجہ آ رہا ہے جو خانہ کعبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اٹھا کے دکھایا تھا، دوسرے علی کو زینب نے کاندھوں پہ اٹھایا۔ وہ بتوں کو گرانے والا اسلام تھا، یہ نفاق کے بتوں کو نیست و نابود کرنے والا اسلام۔ بے شک بے شک۔ اور چلیں آخری جانب پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک سوال کے ساتھ میں اختتام کی طرف جاؤں گی کہ یزید کون ہے اور یزیدیت کیا ہے؟ دیکھیے یزید کون ہے کسی حد تک تو ہم جانتے ہیں کہ یزید کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے نہیں، یزید کا شجرہ جو ہے وہ اپنے باپ معاویہ سے، دادا ابو سفیان سے، ابو سفیان بن حرب سے، ان سب سے ملتا ہے، اور یہ وہ خاندان اور قبیلہ ہے جو بنو ہاشم سے متصادم رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے اس کو قبائلی مناقشت بھی کہہ دیتے ہیں کہ قبائلی عصبیت نے دونوں کو لڑوا دیا ہے، دو شہادوں کی جنگ تھی، خدا نخواستہ۔ دوسری طرف ہم یزید کو دیکھتے ہیں تو کسی بڑے سے بڑے ظالم میں، یعنی اس کے باپ دادا میں بھی وہ طاقت نہیں تھی کہ بیعت طلب کر سکتے بنو ہاشم سے اور آل محمد سے،
اس نے جرت کر لی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شجرے میں واضح خرابی ہے. اس حد تک شیطانیت کی طرف جانا آسان کام ہے. بالکل ایسا ہی. ایسا ہی. تیسری چیز یہ آتی ہے کہ یہ جو یزیدی سوچ ہے اور یزیدیت ہے یہ کیا ہے. آسان الفاظ میں بیان کر دوں گا. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ مبارکہ میں جب فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا. بے شک. صراط الذین انعمت علیہم. ہاں. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو تیرے مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں، جو بھٹک گئے. ایک مغضوب ہیں جن سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. ایک ضالین ہے جو گمراہ ہو گیا. اس میں کئی تشبیہات آتی ہیں. یعنی صبح قیامت پر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی رہے گی نماز میں بالکل اور انسان برات کا اظہار کرتا رہے گا. کرتا رہتا. تو کوئی ایسا کردار ہے جس سے برات کا اظہار ہوتا؟ کوئی ایسا شجرہ ہے؟ اب اگر یزید مر چکا ہے تو پھر سورہ فاتحہ کو بند ہو جانا چاہیے. بالکل. اور اگر یزیدیت اور یزید کہیں نہ کہیں زندہ ہے تو وہ جاری رہے گی. یزیدیت نام ہے بے انصافی کا، یزیدیت نام ہے کرپشن کا، یزیدیت نام ہے مظلوم کے ہاتھ سے روٹی چھیننے کا، غریب کے ہاتھ سے روٹی چھیننے کا. یزیدیت نام ہے لوگوں کو بے گھر کرنے کا. یزیدیت نام ہے لوگوں کو بھوکا پیاسا مارنے کا. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں یزیدی طرز فکر کام کر رہا. ذخیرہ اندوزی سے لے کر تمام گناہان کبیرہ جہاں ظلم میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے یزیدیت کو مطلب ہے. اس لیے عقیدے کا نام نہیں ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. ہم ایک محدود سوچ بیان کر دیتے جی حسینیت یہ ہے کہ جی امام حسین کو ماننا حسینیت ہے اور یزید کو پروٹیکٹ کرنا یزیدیت ہے. نہیں. کسی بھی ظلم کو اگر آپ بحیثیت شیعہ، بحیثیت مومن بھی اگر پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ ایک شیعہ شخص ہے وہ ظالم ہے اور آپ اس کے ظلم کو اگر کہہ رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آرگیومنٹ دے رہے ہیں، اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ کم از کم اس وقت تک آپ کا تعلق حسینی لشکر سے نہیں. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. اور ایسا ہے کوفہ مولا علی کے طرفداروں سے بھرا ہوا، بے شک. لیکن جناب مسلم کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. کسی نے نہیں دیا. تو کیا کہیں گے آپ؟ وہ سارے مومن تھے، علی علی کرتے. بالکل ذکر علی اپنی جگہ ہے، فکر علی کون پکڑے گا؟ ایسا ہی. ذکر حسین ہو رہا ہے، واجب ہے. فکر حسین سے اوپر اوجب ہے، اور اوجب ہے کیا؟ فکر حسین. فکر حسین. فکر حسین ابن علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے بات کرتے ہیں کہ فکر حسین کیا تھی اور وہ کیا افکار تھے، کیا خیالات تھے، وہ کیا ٹارگٹ تھے مولا حسین کے جو انہوں نے عاشور کے دن اچیو کیے. بالکل. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے خانوادہ بنو ہاشم کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان کو بیان کیا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ناظرین ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے فکر یزید کیا ہے، فکر حسین کیا ہے، یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے. یزید سمجھ رہا تھا کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد وہ سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر منبر یزید پر للکار کر یزید کو یہ بتا دیا کہ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا. اجازت دیجیے سیدہ مونا کاظمی کو. انشاءاللہ آخری نشست میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و نگہبان.